السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتبہ صفوان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بزنس ویو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بزنس ویو میں ہم بزنس کے نت نئے آئیڈیاز، بزنس کی پریکٹسز اور بزنس کی دنیا میں آج کل کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم انڈسٹری سے بہت سے سینئر لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ آج کل کیا لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں۔ ایسے ہی ایک گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ادارے کی خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے گریجویٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بلال قریشی صاحب، اور بلال قریشی صاحب سے آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ میں بلال قریشی صاحب کا تعارف کراتا چلوں کہ بلال قریشی صاحب انٹرنیشنل برانڈز لمیٹڈ کے بزنس آپریشنز مینیجر ہیں اور ان کا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں، کنزیومر گڈز میں یہ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو مین ایریا ایکسپرٹائز ہے وہ سیلز، ڈسٹریبیوشن اور سپلائی چین ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ بزنس کی دنیا میں سیلز کا ایریا، یا جس میں ایگزیکٹلی کسٹمر تک یا کنزیومر تک اپنا پروڈکٹ یا اپنی سروس پہنچائی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس سلسلے میں جس رستے سے وہ چیز پہنچائی جاتی ہے جس کو ہم چینل بھی کہتے ہیں، اور اس میں سپلائی چین کا کیا کردار ہے، اور سپلائی چین اور یہ ڈفرینٹ ریٹیل چینلز کی انٹریکشن کیسے ہو رہا ہوتا ہے، اور سیلز ڈپارٹمنٹ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم بلال صاحب سے بات کریں گے۔ جی بلال صاحب، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیے اور بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، اور آئی ایس پی میں جو آپ کا وقت گزرا، آپ نے ایم بی اے کیا یہاں سے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اٹس آنر فار می کہ میں نے اس یونیورسٹی سے جو ہے وہ گریجویٹ کیا، اور رائٹ ناؤ آئی ایم ہیئر ایز اے گیسٹ، سو ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے۔ لائک انٹروڈکشن کی اگر میں بات کروں، آپ نے انٹروڈکشن میرا کروا دیا ہے۔ بیسکلی میرا نام محمد بلال قریشی ہے۔ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے بزنس آپریشن مینیجر۔ اگر میں اوور آل اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو آئی ہیو مور دین 16 ایئرز ایکسپیرینس، ٹوٹل ورکنگ ایکسپیرینس۔ لائک 10 ایئر ایکسپیرینس میرا سیلس کا ہے، اور اگر ریمیننگ 5 ایئرس کی بات کریں تو ڈسٹریبیوشن اور سپلائی چین کا میرا اوور آل ایکسپیرینس ہے۔ اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں تو آئی بی ایل از ون آف دا بیسٹ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ان پاکستان، لارجسٹ distribution setup. We have almost 100 branches and sub branches across the country. We are dealing in pharmaceutical and consumer products. So اگر ہم صرف ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، لائک ریٹیل چینل کی بات کرتے ہیں، تو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 2005 میں جو کانسیپٹ تھا بیسکلی ریٹیل کا، وہ یہ تھا کہ جی کسٹمر اگر اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو اس کو پروڈکٹ اس کے گھر کے باہر جو بھی شاپ ہے وہاں پہ اس کو ملنی چاہیے۔ بٹ ظاہر ہے ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا رہا، مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں۔ اب بیسکلی جو کرنٹلی جو انوائرمنٹ چل رہا ہے، جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جی اسے تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ہی شاپ پہ چاہیے، ایک چھت کے نیچے چاہیے، ایک چھت کے نیچے چاہیے۔ سو جو کسٹمر کی بیسکلی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے ہر چیز جو ہے وہ ایک جگہ پہ چاہیے۔ اب کیونکہ ظاہر ہے کنوینئنس دیکھتا ہے، شاید لوگوں کا لائف سٹائل تبدیل ہو رہا ہے، اب وہ اس طرح سے شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جائیں شام کو تھکے ہوں آفس سے یا بزنس سے، تو ہم جائیں اور ایک ہی اسٹور پر جائیں، ایک میگا مال پر جائیں، میگا اسٹور پر جائیں، اور وہاں سے ہم کوئی چیز پرچیز کریں اور گھر آ جائیں۔ تو دے وانٹ ٹو سیو دیئر ٹائم، اینڈ لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ بزنس کو بھی تبدیل ہونا ہے، کیونکہ بزنس سوسائٹی سے بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں پھر یہ بتائیے کہ اسپیشلی جو ریٹیل چینلز ہیں اور سیلز کا جو فنکشن ہے وہ کیسے اس کے ساتھ خود کو تبدیل کر رہا ہے، جو آپ نے بتایا۔ دیکھیے اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ ہماری جو کمپنی ہے بیسکلی ڈسٹریبیوشن ہے، ریٹیل پہ ان سے زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور ہم بیسکلی جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی ریٹیل پہ۔ ہمارا جو ہول سیل کا کنٹریبیوشن ہے دیٹ از اونلی 5%۔ اچھا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو ہمارا ریٹیل اور جو ہول سیل ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ریٹیل میں ہم ڈائریکٹ جو کنزیومر ہے اس تک چیز لے کر جا رہے ہیں، اس تک پہنچا رہے ہیں، اور جو ہول سیل ہے اس میں کنزیومر سے جو پچھلا سیکشن ہے اس تک ہم لے کر جاتے ہیں، عموماً ہم ریٹیلر تک لے کر جاتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ فار ایگزامپل ہم ہول سیلر کو کوئی چیز بیچتے ہیں اور ہول سیلر آگے پھر ریٹیلر کو بیچ دیتا ہے، جبکہ جب ہم ریٹیل سیکٹر کو چیز بیچتے ہیں تو ریٹیل کو ہماری کمپنی نے، ہمارے ڈسٹریبیوشن نے چیز بیچی اور اس نے آگے فوراً سے کنزیومر کو بیچ دی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ریٹیل اور ہول سیل کا۔
یہ میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈ کیا. جی بلال صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی کمپنیز کی اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے IMT LMTs کی اگر ہم بات کریں سو بہت سارے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ اب ملتان میں پہلے ٹرینڈ نہیں تھا, اب بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بھی ظاہر ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ انڈر ون روف ملے. سو اس طریقے سے کمپنیز بھی اپنے آپ کو چینج کر رہی ہیں. لائک اگر ہم IMT LMT کی بات کریں, وہاں ہم کافی کام کر رہے ہیں. ایون ہمارے برانڈ ایمبیسیڈر وہاں پر موجود ہیں. پروڈکٹ کی اویلیبلٹی پہ ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. جس طریقے سے ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے ظاہر ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے چینج کر رہی ہے. اچھا بلال صاحب, مارکیٹنگ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے اور سیلز جو ہے وہ پروڈکٹ اویلیبلٹی کو انشور کراتی ہے. جی تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجیے گا کہ سیلز فنکشن کیسے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کو انشور کراتا ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن کا کیا کردار ہوتا ہے, اور جس چینل کے تھرو آپ پہنچتے ہیں اپنے کنزیومر تک, ظاہر ہے ایک ریٹیلر کے پاس جاتے ہوں گے, اس سے پہلے ڈسٹریبیوشن اور اس سے پہلے پروڈکشن سے آتی ہوگی, تو وہ چینل کو تھوڑا بتائیے گا اور بتائیے گا کیسے اویلیبلٹی انشور کراتے ہیں آپ لوگ مارکیٹ میں. دیکھیے اگر میں اپنے آرگنائزیشن کی بات کروں تو ہمارا کیونکہ ظاہر ہے میجر کنٹریبیوشن فارماسیوٹیکل کا ہے. آپ سرل کے ڈسٹریبیوٹر ہیں. جی جی, سرل بینگ ون آف دا بگیسٹ فارماسیوٹیکلز ان پاکستان. تو ان کے کچھ مشہور پروڈکٹس کے نام ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ بتا دیں. ہمارے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہیں لائک فلیگ شپ. جی ہائڈرلین ہے ہمارے پاس. کف سیرپ جو ہے. یس نیو برال جو ہے, نیو برال کی اگر ہم بات کریں ایکسٹور ہمارا لیڈنگ برانڈ ہے. اگر ہم سیل کے علاوہ بات کریں تو OBS کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں. OBS ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پرچیز کیا ہے. اور اسی طریقے سے کنزیومر میں ہمارے پاس جو ہے وہ پرنگل کیلوگز ہیں ہمارے پاس. پرنگل کے جو چپس ہیں امپورٹڈ چپس, جی جی وہ آپ کے پاس ہیں. وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اور پلس ہماری جو کمپنی ہے اس کی اپنے بھی کچھ برانڈز ہیں جو کہ ہم نے آن برانڈز کے نام سے جو ہے وہ ہمارے لانچ کیا. اور ٹیلی کام کا بھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں بھی آپ لوگوں کی ڈسٹریبیوشن ہے. جی جی, بیسکلی IBL نیشنل ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا جیز کا. سو کرنٹلی ہمارے پاس 2 پروجیکٹس ہیں. ون از ایجنٹ آن بورڈنگ اینڈ سیکنڈ از مرچنٹ آن بورڈنگ. یعنی کہ آپ جیز کی بھی ڈسٹریبیوشن آپ لوگوں کے تھرو ہی ہو رہی ہے. جی جی جی, نیشنل ڈسٹریبیوشن. فائنینشیل کی اگر ہم بات فائنینشیل کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. اچھا, یعنی کہ موبی کیش بھی آپ لوگوں کے پاس ہے جسے جیز کیش آپ کہتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی جیز کیش. اور ساتھ ساتھ سمز کی ڈسٹریبیوشن بھی آپ لوگوں کے سم اگر ہم بات کریں پری پیڈ کی تو وہ ہمارے پاس اس سے پہلے تھا, لیکن ابھی ہم صرف فائنینشیل کو ڈیل کر رہے ہیں. فائنینشیل جی جیز کیش. جی جیز کیش کو. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ لائک یور ڈسٹریبیوشن از ڈیلنگ ان کنزیومر گڈس, جس طرح پرنگلز کیلوگز وغیرہ ہے. اٹس ڈیلنگ ان فارماسیوٹیکلز, دوائیاں ہیں, ہائڈرلین سیرپ ہے, نیو برال ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگ ٹیلی کام میں فائنینشیل سروسز میں بھی ہیں. تو کوائٹ اے ڈائیورس پورٹ فولیو. تو اس میں کیسے آپ ایگزیکٹلی ریٹیل تک پہنچتے ہیں اور کیسے کنزیومر تک چیز کو اویلیبل کراتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے ہمارا جو بیسکلی فوکس یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی پہ ہمارا کافی فوکس ہوتا ہے. لائک ہمارے جو مینیجرز ہیں وہ بھی مارکیٹ جا رہے ہوتے ہیں. ہماری مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو مارکیٹنگ کی ٹیم بھی مارکیٹ میں جا رہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے وہ پروڈکٹ اور اس حوالے سے سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارے IMT پہ جو برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں وہ ہم نے وہاں بالکل موجود ہیں. وہ لوگوں کو پروڈکٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ماڈرن ٹریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی جی, ماڈرن ٹریڈ ایسے اسٹورز ہیں جن پہ آپ واک ان کرتے ہیں, خود سے اسٹور میں جا کر چیز کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پے کرتے ہیں کاؤنٹر پر آ کر. جی یعنی کاؤنٹر سے آپ چیز مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ چیز کے لیے خود جاتے ہیں, واک ان کرتے ہیں, گھومتے ہیں آئلز کے درمیان اور چیز اٹھاتے ہیں. جی جی, تو وہ ماڈرن ٹریڈ پہ آپ کا ایک امپورٹنٹ چینل ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ ٹریڈیشنل ٹریڈ پر بھی جا رہے ہوتے ہیں, جو شاپس ہیں جو کاؤنٹر پر چیزیں بیچ رہی ہیں ان پر بھی جا رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل ہم جا رہے ہوتے ہیں, بالکل ہم جا رہے ہوتے ہیں. ہماری OTC کی کافی پروڈکٹس ہیں, ان پہ ہمارا کافی فوکس ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا مارکیٹنگ کی ہماری ٹیم جو ہے وہ مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے اس پہ بھی کافی پروموشن ہماری چل رہی ہوتی ہے. ایون ہمارے جو اپنے بونسز ہیں وہ بھی ہم مارکیٹ میں آفر کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جی چلیں بلال صاحب, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ بزنس کیسے آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ناظرین ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ سیلز جو ہے اس کو کیسے ایگزیکٹلی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں مارکیٹ میں اویلیبلٹی کیسے کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ بریک کے بعد آگے لے کر چلیں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे बिलाल कुरैशी साहब से सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, और साथ साथ हम देख रहे थे कि उनका जो एक्सपीरियंस है टेलीकॉम सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और कंज्यूमर गुड सेक्टर में, उसके लिहाज से वो हमें थोड़ा सा बता रहे थे कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। जी बिलाल साहब, आप हमें बताइएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं या रिटेल सेक्टर तक पहुँचाते हैं, और स्पेशली सप्लाई चेन को जब आप मैनेज करते हैं तो कैसे इनको मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके पास फार्मा प्रोडक्ट्स भी हैं और साथ साथ कंज्यूमर गुड्स भी हैं, कुछ इंपोर्टेड गुड्स जिस तरह आपने बताया, फूड से रिलेटेड प्रिंगल्स का आपने बताया, तो कैसे इनको आप पहुंचा रहे होते हैं और कॉस्टिंग कैसे हो रही होती है? कौन सी व्हीकल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, और कहाँ से आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं? फॉर एग्जाम्पल कराची से या लाहौर से प्रोडक्शन प्लांट्स कहाँ हैं, तो कुछ उस बारे में बताइएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल जो है वो बेसिकली पेरेंट कंपनी है, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो लाइक कराची और लाहौर में हो रही है, सल की। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो प्रिंसिपल से आ रही होती हैं। इस तरीके से हमारा मुल्तान में एक हब है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं। सो हम ये कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल हमारे पास वेयर हाउसेज़ हैं। अगर हम हमारे जितने भी नेटवर्क टाउन में जो हमारी सब ब्रांचेज़ हैं उनको जो हम स्टॉक दे रहे होते हैं वो भी हमारी टेम्परेचर कंट्रोल जो व्हीकल्स हैं उनके ज़रिए हम वहाँ स्टॉक भिजवा रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम मार्केट की बात करें, सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी हमारे पास जो है वो जो व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर उसमें एसी लगे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है। So, हमारे जो मैं आपकी बात से बिलाल समझाऊंगा ये है कि चूंकि ये फार्मा प्रोडक्ट है, दवाई है, और दवाई जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर होने से या कम टेम्परेचर होने से ख़राब हो सकती है, तो टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल ज़रूरी है, उसके बगैर वो सप्लाई चेन मेंटेन नहीं रहेगी जी। तो इसको हम कोल्ड चेन भी कह सकते हैं इसे हम जी। कुछ हमारी प्रोडक्ट कोल्ड चेन की होती हैं जी, ठीक है, जिनको हम ज़ाहिर है उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करते हुए, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आपको 4 मेंटेन करवाना है, अगर 4 है तो इसलिए उसे कोल्ड चेन कहा जाएगा कि वो एक ठंडी गाड़ी में जाएगी तो कोल्ड चेन, तो सप्लाई चेन को हम कोल्ड चेन कहते हैं कि जो कि टेम्परेचर कोल्ड उसमें जा रही है। हमारे पास बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि 2 to 8 जिनका टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना, उसके लिए हमारा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर SOP है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। वेरेज अगर हम दूसरी प्रोडक्ट की बात करें, कुछ हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बिलो 25 पे चल रही होती हैं, उनका ज़ाहिर है एक अपना प्रोटोकॉल है, एक अपना SOP है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो एग्जीक्यूशन है, कोई आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है जिनमें आप 25 से ऊपर या एक ओपन जिसे गाड़ी में भेजें जिसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, इन तमाम गाड़ियाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ही होती हैं जी जी, तमाम तर गाड़ियाँ, फार्मास्यूटिकल की अगर बात करें जी, तमाम तर हमारे पास जो है। अच्छा, वैसे ये जो कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट है ये फूड में और दीगर सेक्टर्स में भी तो है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आइसक्रीम में या ये जो फ्रोजन फूड है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है जी जी। तो जैसे जैसे लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ आ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, और आई थिंक इसके जो एक्सपर्ट्स हैं दे कैन गेट गुड जॉब्स इन द मार्केट इफ़ वी टॉक अबाउट आवर स्टूडेंट्स, कि जो अगर सप्लाई चेन के या कोल्ड चेन के एक्सपर्ट्स होंगे वो शायद मार्केट में ज़्यादा जॉब्स ले सकते हैं जी। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा बिलाल साहब, आपका जो स्टाफ है जब ये काम कर रहा होता है मार्केट में, तो इनको फैसिलिटेट करते हैं आप लोग, कैसे फैसिलिटेट करते हैं? मैं इंडस्ट्री के बेसिकली ट्रेंड्स जानना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे आपके स्टाफ को फैसिलिटेट किया जाता है, जो फील्ड स्टाफ है या जो ऑफिस स्टाफ है उनको आप फैसिलिटीज़ कैसे दे होते हैं? HR डिपार्टमेंट क्या रोल होता है, उस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो दे आर फोकस्ड, और ये बेसिकली ये कर रहे हैं कि जी अगर हम HRM की बात करें तो इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हमारी मैनेजमेंट का, इवन दो कि हमारे जो सेल्समैन हैं जो कि मार्केट में जा रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन को मैनेज कर रहे होते हैं, ये उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जी आपने मार्केट में जाके किस तरीके से अपनी एग्जीक्यूशन को मैनेज करना है। सो अगर हम HRM की बात करें तो कंपनी फोकस्ड है, बिल्कुल हर एम्प्लॉई पे जो है उसका जो है वो मुकम्मल फोकस है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इवन हमारी पिछले दिनों एक लाहौर में भी एक ट्रेनिंग हुई है, और इसी तरीके से अभी हम आगे चल के हमारे जो सप्लायर्स हैं हम उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जो TSOs हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको हम अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो मार्केट में जाएं और पता चले कि जी
ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ ایگزیکیوشن کو مینیج کر رہے ہیں, یا جو بھی اگر مینیجر جا رہا ہے ظاہر ہے وہ بھی اپنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک اینڈ ہے بزنس کا جس میں آپ کا سپلائی کرنے والے بھی ہیں اور آپ کے آگے فردر امپلائز ہیں جو کہ مارکیٹ میں ایگزیکیوشنز کر رہے ہیں یا ورکنگ کر رہے ہیں, تو دونوں اینڈ پر آپ ٹریننگز کرتے ہیں, اور آئی تھنک دس از دا نارم آف دا انڈسٹری. آل گڈ کمپنیز آر ڈوئنگ اٹ, آل گڈ کمپنیز, بی اٹ فارما سیکٹر, بی اٹ ٹیلی کام سیکٹر, اور بی اٹ دا FMCG سیکٹر, تو تمام اچھی کمپنیز کر رہی ہیں. جی اچھا بلال صاحب, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ فائنینشیل سروسز میں آپ لوگوں کا ایک اہم کنٹریبیوشن ہے اور آپ کے پورٹ فولیو پر فائنینشیل سروسز بھی شامل ہیں. فائنینشیل سروسز کا میں بتاتا چلوں اپنے آڈینس کے لیے کہ یہ جو موبائل فون کے تھرو پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل یو پیسہ ہے, جیز کیش ہے اور ایزی پیسہ ہے, تو یہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, یہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. پاکستان میں یہ کام بہت زیادہ فلرش کر چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو ان میں سے ایک کمپنی جیز کیش کو بلال صاحب کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. تو بلال صاحب اس کو کیسے آپ پہنچاتے ہیں, کیونکہ جو پروڈکٹس ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روٹ ٹو مارکیٹ یہ ہے کہ پروڈکٹس کو اٹھایا, گاڑی میں ڈالا, گاڑی ریٹیلر تک لے گئی یا ڈسٹریبیوٹر تک لے گئی, اور اگر ریٹیلر تک لے گئی تو وہ کسٹمر تک ریٹیلر سے بک گیا. لیکن جب فائنینشیل سروسز ہیں ان کو کیسے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں, کون سا روٹ لیتے ہیں مارکیٹ تک جانے کا, رستہ کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیلی کام کی اگر ہم بات کریں تو ایک پراپر ٹیم ہے ہمارے پاس. وہاں پر یہ ہوتا ہے کیونکہ فائنینشیل ہے, اوور دا ایئر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سو ہمارا جو فوکس یہ ہے کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں جو کہ فارماسیوٹیکل کے ہیں وہ ان کے پاس ہمارا کنزیومر کی پروڈکٹ بھی جانی چاہیے. بہت سارے ایسے جنرل اسٹورز ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انہیں کو ہی اپنا ایجنٹ بنائیں فار فائنینشیل سروسز. یس, ہمارا جو سروسز کے لیے آپ انہی سے ہی اپنے ایجنٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور انہی کو ہی کنورٹ کر رہے ہیں, کائنڈ آف کنورٹ, یا ان کا ایڈیشنل رسپانسبلٹی دے رہے ہیں. جس طرح ایک میڈیکل اسٹور والا ہے تو ساتھ اس نے ایک موبائل فون بھی رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ وہ جیز کیش یا ایزی پیسہ یا یو پیسہ بھی وہ سروسز دے رہا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. ہمارا فوکس جو بیسکلی وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان پہ ہم جو ہے یہ آفر ایکٹیویٹ کروائیں. جی جی. تو اچھا اس میں پیسہ بھی کمپنیز کا بچ رہا ہوگا آف کورس, کیونکہ اگر ایک کمپنی ہے وہ ایک سیپریٹ فرینچائز سسٹم ڈیولپ کرتی ہے یا سیپریٹ ریٹیلنگ ڈیولپ کرتی ہے جو پرٹیکولرلی ان کے لیے ہے, اس کی بجائے ایک بزنس مین, چھوٹا بزنس مین ہی کیوں نہیں ہے, اس کی آلریڈی ایک شاپ ہے, میڈیکل اسٹور ہے اس کا, اور وہ اور بھی کچھ سروسز دے رہا ہے, تو ساتھ وہ اگر ایک موبائل فون, 2 موبائل فون رکھ لے اور یہ سروسز دینا شروع کر دے تو اس کو بھی ایڈیشنل بینیفٹ ہے, کمپنی کی بھی کاسٹ کٹنگ ہے اور سیونگ ہے کہ ان کو فرینچائز سسٹم پر نہیں جانا پڑتا. جی بالکل ایسے. تو اس طرح سے وہ ایک ماڈل, بزنس ماڈل جو ہے وہ دیٹ سیوز کاسٹ. جی جی بلال صاحب, بہت اچھی ڈسکشن ہوئی آپ سے. چونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو جاتے جاتے آپ مشورہ دیں کہ کیسے وہ اچھی جابز لے سکتے ہیں, کیسے وہ انڈسٹری میں اپنا نام بنا سکتے ہیں, اسٹارٹ لے سکتے ہیں, اور اسٹارٹ کے بعد ایک لانگ ٹرم جسے کہتے ہیں کہ لمبی ریس میں کیسے دوڑ سکتے ہیں. بیکاز یو نو اٹس اے لانگ جرنی, لائک یو ہیو بین ورکنگ ان انڈسٹری فار 16 ایئرز, اور آپ نے کمپنی کو سرو کیا, پروموشنز لیں, اور ماشاء اللہ آپ آدھے پنجاب سے زیادہ ایریا کو آپ خود لک آفٹر کر رہے ہیں. یو آر دا کسٹوڈین, یو آر دا باس, یو آر سپروائزر آف دیٹ ایریا. تو آپ ہائرنگ کے پروسیس میں بھی انوالو ہوتے ہیں, آپ امپلائمنٹ پر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو, پھر بعد میں ان سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں, سپرویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے ہمارے گریجویٹس کو, ہمارے پاس آؤٹس کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے مشورے سے. دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑی سی آنرشپ زیادہ لینی چاہیے. کیونکہ اسٹارٹ میں آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, وہاں پر ظاہر ہے آپ کو فوری طور پہ ساری چیزیں نہیں مل جاتی, وہاں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اپنا جو آپ نے پڑھا ہے وہ وہاں بتانا ہوتا ہے پریکٹیکلی, اور کر کے دکھانا ہے, اور کر کے دکھانا ہے, لائک بزنس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی, کمپنی کا بزنس ہے نا, اب وہ آپ کو جب جاب دے رہے ہیں تو وہ اپنے بزنس میں آپ کو ایک حصہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ان کے بزنس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو واٹ آر یو کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر بزنس. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے ہمارے گریجویٹس کو اور اوور آل سب گریجویٹس کو. جی بالکل ایسے. تو پہلے دن جاتے ہیں تو پہلے دن سے ہی سب کچھ شاید نہیں مل پاتا. اس کی ریئلٹی آف دا انڈسٹری. ایگزیکٹلی, یہ ماننی ہے انہیں, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ظاہر ہے چیزیں پھر ملتی ہیں. اور میں دیکھوں 16 ایئرس کے بعد اگر فار ایگزامپل میں کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں تو پیچھے ایک اسٹرگل ہے, ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں ہم نے کام کیا ہے. سو چیزیں جو ہے وہ فوری نہیں مل سکتی. ہاتھ مٹی میں خراب کیے ہیں, خود سے کام کر کے دیکھا ہے تو دین یو گاٹ دا فروٹس, یو گاٹ دا ریزلٹس. تو ہمارے گریجویٹس کو بھی کچھ اس طرح سے کرنا ہے. جی بالکل بالکل اس طرح سے کرنا. بہت شکریہ جی بلال صاحب آپ کے مشورے کا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے گریجویٹس بلال صاحب کی ڈسکشن سے, بلال صاحب کے ایکسپیرینس سے, ان کے مشوروں سے فائدہ لیں گے. ناظرین بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کا. ہم اس طرح کے مزید پروگرامز آپ کے پاس لاتے رہیں گے اور مزید انڈسٹری سے پروفیشنلز کو آپ کے پاس لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اتبا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.